وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ایک گروپ کے تشفی کے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ دیگر تنظیمیں بھی اسی طرح کا مطالبہ کر سکتی ہیں، لہٰذا ان مسائل کے حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا قومی سطح پر اتفاق رائے کا ہونا لازمی ہے۔ یہ بات انہوں نے جمعرات کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے 60 رکنی وفد سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پروگرام میں صوبائی وزراء امتیاز شیخ ناصر شاہ، چیف سیکرٹری ممتاز شاہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ قاضی شاہد پرویز، چیئرمین PND حسن نقوی، صوبائی سیکرٹریز اور ایڈیشنل IG کراچی نے شرکت کی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ قومی سلامتی کو بیرونی جارحیت اور اندرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مضبوط ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی نے وقت کے ساتھ ترقی کی ہے، جس میں فوڈ سیکیورٹی، حفظان صحت، توانائی سیکیورٹی اور ماحولیاتی سیکیورٹی اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ملک کے خوشحال مستقبل کے لیے روزگار، تعلیم، توانائی، ماحولیات اور مساوات پر مبنی 5 A's کا نام دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح سندھ میں بھی فرقہ وارانہ تنازعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کچھ انتہا پسند جماعتیں اور دیگر فرقہ وارانہ تنظیمیں 9/11 کے بعد کے بیانیے کی پیداوار کے طور پر ابھری ہیں، جس میں القاعدہ اور اس کے اتحادی گروپوں کے انتہا پسندانہ نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے صوفی ازم کو فروغ دیا گیا کہ اب فرقہ وارانہ تنازعات کا دائرہ کار تصادم کی حد تک بڑھ گیا ہے۔ ایک کالعدم اور اب فعال جماعت نے حالیہ دنوں میں ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تھا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ تشدد، عدم برداشت، اقلیتوں کو تحفظ اور انصاف کی فراہمی اور معاشرے کے امن و امان کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ ایک جماعت کی خوشنودی کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ دوسری فرقہ وارانہ تنظیمیں بھی اسی کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے ملکی مسئلے سے نمٹنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے قومی سطح پر اتفاقی رائے کا ہونا لازمی ہے۔ سندھ پولیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ رواں مالی سال کے لیے صوبائی پولیس کا مجموعی بجٹ 106 ارب روپے ہے اور پولیس کی کارکردگی میں کافی بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحی اقدامات اور آئے دن ٹارگٹ سرچ آپریشنز کی وجہ سے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 2014 میں کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں 6 نمبر پر تھا اور اب 2021 میں بہتری کے ساتھ 122 پر آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کامیابی کی کہانی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ انہوں نے بڑی تعداد میں ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ شاہراہ فیصل، طارق روڈ، یونیورسٹی روڈ اور مختلف انڈر پاسز اور فلائی اوورز کی تعمیر کے بعد ہم نے منہوڑا کے لیے ایک سڑک بنائی ہے جس سے سیاحت اور شہر کی تصویر کشی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ان کی حکومت کچے کے علاقوں میں سڑکوں کی ترقی، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے قیام، کراچی سیف سٹی پروجیکٹ، فرانزک سائنس لیبارٹری پروجیکٹ، منشیات کے عادی افراد کے لیے بحالی مراکز، پولیس افسران کے لیے ہاؤسنگ اسکیموں، موٹر سائیکلوں میں ٹریکر ڈیوائسز کی تنصیب اور سندھ پولیس کو منی اسکینرز کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شرکا کے خلاف مختلف سیاسی اور غیر سیاسی سوالات کا خیر مقدم کیا اور ان کے جوابات دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے NDU کے سربراہ میجر جنرل احسان محمود کو شیل پیش کی اور NDU کے سربراہ نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے ادارے کی یادگار بھی پیش کی۔